اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ہم بتا رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں قرآن کس طرح جمع کیا گیا، آپ کے سینہ اقدس میں محفوظ کیا گیا اور صحابہ کرام سنتے، اسے یاد کرتے اور ناظرین درختوں کی پتوں کی چھالوں پر، ٹہنیوں پر، چمڑے پر لکھا کرتے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے سن کر جو صحابہ کرام قرآن مجید لکھ لیا کرتے تھے، ان میں ناظرین ایک روایت یہ ہے کہ 25 صحابہ کاتب وحی تھے اور تحقیق یہ ہے کہ 60 صحابہ تھے۔ بہرحال زیادہ مشہور خلفائے اربعہ حضرت ابی بن کعب، زید بن ثابت، معاویہ بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان، مغیرہ بن شعبہ، زبیر بن عوام، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر علامہ زہیلی لکھتے ہیں ابو مجید کے حوالے سے ان حفاظ صحابہ کا ذکر کیا ناظرین جو ہے وہ جن کا ذکر ابھی ہم کر چکے ہیں، اور پھر یہ لکھا کہ زیادہ مشہور جو حفاظ ہیں حضرت عثمان، حضرت علی، ابی بن کعب، ابو دردہ، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جی ہاں، صحابہ، کئی صحابہ کثیر تعداد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے کہ اس آیت کو فلاں جگہ لکھو، اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے یا فلاں آیت کے بعد، یا پھر اس سورہ کو فلاں سورت سے پہلے یا فلاں سورت کے بعد لکھو، اور صحابہ کرام من وعن اسی طریقے سے لکھا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کو ایک مصحف میں اس لیے جمع نہیں کیا گیا کہ ابھی نزول وحی کا جو عمل تھا نا وہ کنٹینیو تھا، جاری و ساری تھا۔ ہر وقت کسی نئی وحی کے آنے کا امکان ہوتا۔ البتہ قرآن مجید کی تمام آیات کپڑے کے ٹکڑوں پر، ہڈیوں پر، پتھروں سے صاف کی ہوئی، پتوں سے صاف کی ہوئی کھجور کی ٹہنیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ اب سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا تو ایک بڑی مشہور جنگ یمامہ ہوئی۔ اس کے دوران بہت صحابہ جو حفاظ قرآن تھے وہ شہید ہوئے۔ اب ناظرین یہ تحریک اٹھی کہ قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا جائے۔ امام بخاری علیہ رحمہ اس ضمن میں لکھتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دوران حضور نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ مجھے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اس وقت ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس حضرت عمر آئے اور کہا کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر یوں ہی مختلف جنگوں میں حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو بہت سا قرآن مجید تو چلا جائے گا، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیں۔ ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے کہا کہ آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ بخدا اس میں خیر ہے۔ پھر حضرت عمر مسلسل مجھ سے یہ کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا شرح صدر فرما دیا، اور میری رائے حضرت عمر کی رائے کے مطابق ہو گئی۔ زید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم سمجھدار عقل مند شخص ہو اور ہمیں تمہارے متعلق کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہیں۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتے تھے، سو تم قرآن مجید کو تلاش کر کے جمع کرو۔ باخدا اگر یہ لوگ مجھ سے کہتے کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ میرے لیے اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا قرآن مجید کو جمع کرنے کے حکم پر عمل کرنا
میرے لیے دشوار تھا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ باخدا اس میں خیر ہے۔ پھر حضرت ابو بکر مجھ سے مسلسل اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کھول دیا تھا۔ پس میں نے قرآن مجید کو تلاش کرنا شروع کیا۔ میں نے پتوں سے صاف کی ہوئی کھجور کی شاخوں، پتھروں اور مسلمانوں کے سینوں سے قرآن مجید کو جمع کیا، حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ یہ مجھے حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملی۔ پھر صحیفوں میں جمع شدہ یہ قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھا گیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد تا حیات حضرت عمر کے پاس رہا۔ پھر ان کے بعد حضرت ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ ناظرین، حضرت ابو خزیمہ انصاری ایک ہی گواہ تھے، اور ایک گواہ سے قرآن کی یہ آیت سورہ توبہ کی آخری آیت کیسے ملی ناظرین، کیسے ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ ناظرین جمع کرنے کا انداز کیا تھا، اس پر انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ابراہیم، اور اس کا یعنی اس کی آیت نمبر 10 ہے، آیت نمبر 10 ہے، اور اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض۔ ناظرین اسے والارض پڑھیں گے، وقف کی صورت میں والارض پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قالت ایک کلمہ، رسول دوسرا، ہم تیسرا، آ چوتھا، فی پانچواں، اس میں اللہ چھٹا، شکن ساتواں، فاطری آٹھواں، السماواتی نواں، واو دسواں، الارض 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قالت رسولہم، رسولو میں ناظرین را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ قالت رسولہم فی اللہ، آ علیحدہ ہے، فی علیحدہ ہے، اس میں اللہ علیحدہ ہے، فا کے نیچے زیر ہے، اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف فا کے نیچے زیر ہے، تو اس میں اللہ کی حرف لام کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں باریک پڑھیں گے۔ افی اللہ شکن فاطری، فاطری السماوات والارض، فاطری میں را کے نیچے زیر، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر کو السماواتی کی سین کے ساتھ ملائیں گے، واو پر زبر ہے، اسے الارض کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ دونوں مقامات میں سے درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ ناظرین و سامعین، الارض میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے، را ساکن ما قبل حرف پر زبر یہ پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ تو یہاں فاطر السماواتی، یہاں سین کی آواز ہوگی، لام کی آواز کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ فاطر السماوات والارض، یہاں وقف کریں گے تو والارض پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت لہم
رسولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے۔ قالت رسلہم، یہاں پر لہم نہیں ہے، قالت رسلہم ہے۔ قالت رسلہم افی اللہ شک افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ اب سب سے پہلے ناظرین دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے رسولو، دوسرا ہم، تیسرا اسم اللہ، چوتھا شکن، پانچواں فاطر، چھٹا السماوات اور ساتواں الارض۔ کل یہاں پر 7 اسماء ہیں۔ پہلا اسم ہے رسولو، اور دوسرا اسم ہے ہم ضمیر، تیسرا اسم اللہ، چوتھا شکن، چوتھا شکن، اور پانچواں فاطر، اور چھٹا السماوات، اور ساتواں الارض۔ سات اسماء ہیں ناظرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو فعل ایک ہی نظر آ رہا ہے، وہ ہے قالت۔ اور حروف دیکھتے ہیں تو حمزہ زبر آ، اور دوسرا ہے فی، اور تیسرا ہے واو۔ حمزہ زبر آ، فی، اور نمبر 3 واو۔ کل ملا کر ناظرین کلمات کتنے ہوئے؟ 11۔ 7 اسماء، ایک فعل اور 3 حروف۔ اب جلدی سے آ جائیں اسماء کی جانب۔ رسول، رسول کی جمع ہے، رسول کہتے ہیں پیغمبر، یعنی لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہے پیغمبر، یعنی بھیجا ہوا۔ اور اس اعتبار سے ناظرین اگر دیکھا جائے تو پھر رسول جو ہے ہر بھیجے ہوئے کو کہہ سکتے ہیں، فرشتے بھی اس میں داخل ہیں۔ لیکن رسول اگر اصطلاحی اعتبار سے اس کا معنی دیکھا جائے تو وہ بشر جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور اس پر وحی نازل ہوتی ہو، وہ صاحب کتاب، صاحب شریعت ہو۔ تو رسول ایک رسول، رسل
بہت سے رسول، بہت سے پیغمبر. نبی کی تعریف بھی یہی ہے، لیکن ناظرین اس میں یہ ہے کہ وہ بشر جسے اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، اور وہ مبعوث کیا اور اس پر وحی نازل ہوتی ہو. تو ہر نبی رسول ہو ضروری نہیں، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. رسول ایک پیغمبر، رسول بہت سے رسول، بہت سے پیغمبر. رسول اور رسول یہ دونوں کے دونوں ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوتی ہے. متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے. ہم یا ہم، وہ سب ان ہیں. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ملاحظہ فرمائیں اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. اور ناظرین صوفیاء نے اسے اسم اعظم بھی کہا کہ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے. یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما وغیرہ وغیرہ، اور دعا اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ناظرین روزانہ گھر میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کیا کریں، اس سے برکتیں ہوں گی، رب تعالیٰ راضی ہوگا. اس کے بعد شکن. ناظرین شکن یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کا معنی ہی شک ہے، یعنی کسی معاملے میں ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں نا کہ یہ واقعہ ہوا یا نہ ہوا. اس درمیانی کیفیت کو ہوا نہیں ہوا، درمیانی کیفیت کو شک کہا جاتا ہے. تو ناظرین یہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے فاطر. فاطر جو ہے وہ کہتے ہیں پیدا کرنے والا. فاطر اسم فاعل کا صیغہ ہے فاعل کے وزن پر، اور اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، فاعلیت والا معنی پایا جائے. اور ناظرین اس کا معنی ہے پیدا کرنے والا. فاطر پیدا کرنے والا. اس کے بعد ہے سماوات. سماوات جمع ہے اور سماء اس کا مفرد ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کیسے نازل فرماتا ہے؟ تو ناظرین سما ایک آسمان، سماوات بہت سے آسمان. سبع سماوات طباقا سورہ ملک میں ہے کہ تہ در تہ 7 آسمان ہیں. تو اس کے بعد ارض کہتے ہیں زمین کو. بہت سے ائمہ کا یہ خیال ہے کہ یہ اسم جنس ہے. جب اسم جنس مانا جائے تو واحد جمع دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اور بہت سے ائمہ کا یہ خیال ہے کہ واحد ہے، اس کی جماعتی ارادن. تو ارض زمین، ارادن بہت سی زمینیں. ناظرین ارادن عربی میں کہتے ہیں، اور اراضی اردو میں کہا جاتا ہے. فلاں کی اتنی اراضی ہے، صحیح ہے نا، یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے. فرق ضاد اور ضاد کا ہے. افعال کی طرف چلتے ہیں. قالت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب. اس کا معنی ہے اس نے کہا. قال یقول قول. قول اس کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے بات، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. چلتے ہیں حروف کی جانب. حمزہ زبر آ یہ حرف استفہام ہے. اس کا معنی ہے کیا. فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے میں، اور واو کا معنی ہے اور. ناظرین 11 کلمات میں کل 5 کلمات تقریباً نصف کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال کی جاتے ہیں. نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 شک، نمبر 3 اراضی، نمبر 4 قالت میں قول. اور بلکہ ناظرین اور ایک رہ گیا ہے، نمبر 1 رسول اور رسول، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 شک، نمبر 4 اراضی، نمبر 5 قالت میں قول. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. قاف الف زبر قا، لام تا زبر لت، قالت، را پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو، ہا میم پیش ہم، رسولہم. حمزہ زبر آ، فا لام زیر فل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، افل لا ہی. شین کاف زبر شک، کاف دو پیش کن، شک کن. فا الف زبر فا، طا زیر طی، را، سین زیر رس، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، واو کھڑا زبر وا یا واو الف زبر وا، تا زیر تی، فا تیر سماواتی، اور لام زبر ول، حمزہ را زبر ارض، ضاد زیر دوی، والارضی. یہاں وقف پڑھیں گے تو والارض پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف با حرف لفظ با لفظ ترجمے کی جانب. قاف علی زبر قا، قالت اس کا معنی ہے اس نے کہا، لیکن آگے فاعل رسول آ رہا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہا. رسولو کس نے کہا؟ رسولو رسولوں نے. ہم ان کے، یعنی یہاں پر ان کی اقوام کی بات ہو رہی ہے. حمزہ زبر آ اس کا معنی ہے کیا، اور فی کا معنی ہے میں. اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. شکن شک، فاطری پیدا کرنے والا، السماواتی آسمانوں، وا اور الارضی زمین. ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف با محاورہ ترجمہ. اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم، یہ حرف بحرف ترجمہ ہے. اب آپ کو لیے چلتے ہیں با محاورہ آسان ترجمے کی جانب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے متعلق شک ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین ہم آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہے تھے اس کی آیت نمبر 2 کی، آیت نمبر 2 سورہ ابراہیم. اور اس میں ناظرین ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ جس کی ملک میں تمام جو آسمان ہیں، تمام زمینیں ہیں، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. ناظرین و سامعین ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ لفظ اللہ ناظرین یہ اسم جامد ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یا یہ اسم مشتق ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو یہ جتنے بھی مفسرین کے اقوال ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ پر دلالت کرتے ہیں جس سے القدوس، السلام، اور بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات اضافیہ پر دلالت کرتے ہیں جیسے خالق اور رازق، اور بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقیہ پر دلالت کرتے ہیں جیسے عالم اور قادر. اب اگر لفظ اللہ تعالیٰ کا علم نہ ہو اور اس کی ذات مخصوصہ پر دلالت نہ کرے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں اور اس کی ذات مخصوصہ پر دلالت کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اور یہ بہت بعید ہے. اور قرآن و حدیث اور محاورات عرب میں جس لفظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات مخصوصہ کو تعبیر کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے صرف اسم اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل تعلم له سمیہ، سورہ مریم کی آیت نمبر 65. کیا تمہیں اللہ کے کسی ہم نام کا علم ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہیں کسی ایسے کا علم ہے جس کا نام اللہ ہو؟ اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات مخصوصہ کا اسم اور نام ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے لفظ اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے هو اللہ الخالق البارئ المصور. یوں نہیں کہا جاتا الخالق البارئ المصور اللہ، یوں نہیں کیا جاتا. اگر لفظ اللہ صفت ہوتا تو اس طرح کہنا بھی جائز ہوتا، تو اس طرح کہنا جائز نہیں ہے. ناظرین اللہ تعالیٰ کے کسی سمت کے ساتھ مختص نہ ہونا اور بندوں کے افعال کا خالق ہونا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور زمینیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. تمام آسمان و زمینیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے نہ نیچے ہے،
اور عرف میں اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اوپر کی سمت کو نیچے کی سمت پر فضیلت حاصل ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا اللہ، اس طرح کہنا نہیں چاہیے کہ اوپر اللہ ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین ہر جگہ اپنی شان کے مطابق۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں، لیکن چلتے ہیں بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ ناظرین یہاں پر یہ بھی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے کہا گیا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تو اسی لیے ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں اوپر اللہ، تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو ناظرین اس میں کوئی خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اس پر کوئی فتویٰ وغیرہ نہیں لگے گا، یعنی کوئی خدا نہ خواستہ گناہ نہیں ہے۔ ہاں یہ کہے کہ اوپر بیٹھا ہے تو ناظرین یہ پھر دوسرا معنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھنا ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو اوپر کہا جاتا ہے نا کہ اوپر اللہ، تو اوپر کی سمت کو نیچے کی سمت پر فضیلت حاصل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی جہت اور کسی سمت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آسمانوں و زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں یا زمینوں میں ہو تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی ملکیت ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس آیت سے ہمارے علماء نے یہ بھی استدلال فرمایا کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مملوک ہے، اور بندوں کے افعال بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، لہٰذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مملوک ہوئے۔ اور ملکیت کسی چیز کو پیدا کرنے سے ہوتی ہے، یا کسی چیز کو خریدنے سے ہوتی ہے، یا کسی چیز کی وراثت سے، یا کسی کے ہبہ کرنے سے، یا کسی کے عطا کرنے سے۔ تو یہ تمام جو تینوں طریقے ہیں اس میں مالک ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تصور نہیں ہے۔ تو لا محالہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو بندوں کے افعال کا مالک ہے تو ان کو پیدا کرنے کی وجہ سے مالک ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، نہ اس نے خریدا، نہ اس کی وراثت ہے، نہ اسے وراثت میں ملا، نہ جو ہے وہ ناظرین کسی کے ہبہ کرنے سے ہوا یا کسی نے عطا کیا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی نے عطا کیا، نہ اسے کسی نے تحفتاً دیا ہے، نہ اس کو وراثت میں ملی ہے، نہ کسی چیز کو خریدا ہے۔ وہ ہر چیز کو بنانے والا ہے، جب بنانے والا ہے تو پھر ہر چیز کا مالک بھی ہے۔ ناظرین بت پرستوں کے لیے سخت عذاب کا سبب یہاں پر جو فرمایا گیا نا کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی تباہی ہے۔ اب اس آیت میں حصر ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کا صرف اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، اور جب اس کے سوا کوئی مالک نہیں تو اس کے سوا کوئی حاکمیت کا مجاز بھی نہیں، نہ اس کے سوا کسی کو عبادت کروانے کا استحقاق ہے۔ اور جبکہ کافروں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کی، اور جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اس کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی، جس کو کسی نفع کا اور ضرر یعنی نقصان پہنچانے کا اختیار ہی نہیں ہے، جو مالک ہے نہ خالق ہے بلکہ خود مملوک اور مخلوق ہے، تو ضروری ہوا کہ وہ سخت سے سخت سزا کے مستحق ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی ملکیت میں جو ہے وہ تفرد بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ کافروں کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے، سخت عذاب کی تباہی، یعنی تمام چیزیں جاننے کے باوجود اگر وہ مجھے اللہ نہیں مانتے، مجھے خدا نہیں مانتے، اور کسی اور کو خدا مانتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، میرے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ جو شخص بھی دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی رنگینیوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دیتا ہے اور آخرت کے بجائے دنیا میں رہنے کو پسند کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے لوگوں کو روکے، وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہے، وہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ ہم نے آیت نمبر جو 3 ہے جو اس کا ابتدائیہ ہے، اس کی تفسیر ہم نے عرض کی ہے۔
ایک تمہید عرض کی ہے، اب انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ جی وہ مفتی صاحب حضرت ابو خدامہ کا جو پس منظر ہے نا، وہ سن کے تو آنکھوں میں آنسو آ جی جاتے بالکل ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، وہ میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رسلهم فی اللہ نہیں فی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ سماوات والارض۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح وال سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت نہیں، قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر فاطر السماء ایک منٹ فاطر السماوات فاطر السماوات والارض۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی سبق سنانے۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ لاہور سے۔ جی بیٹا سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ۔ اچھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ کریم الامین۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ حنیف۔ کتنی ایج ہے آپ کی؟ آپ کی ایج کتنی ہے بیٹا؟ 8 سال کی ہوں۔ قرآن شریف حفظ کیا ہوا یا کر رہی ہیں؟ کہہ رہی ہوں میں۔ ماشاءاللہ بہت 11 پیارا، پارے ہو گئے ہیں میرے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھتی ہیں بیٹا۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کے والدین کو بھی سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ سعدیہ کراچی سے۔ جی سنائیے۔ سعدیہ کراچی سے۔ جی سنائیے۔ میں پڑھتا ہوں آپ اسے بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میری بہن آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتی رہیں گی، میں پڑھتا ہوں آپ اسے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ پاکستان سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ اللہ کے متعلق شک ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ فا نہیں ہے، فا، اس کو فا کو نارملی پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جب ہمیں کال کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیا کریں، اور دیکھیں نا ایک کال ضائع ہو گئی، اور یہ ایک کال ضائع نہیں ہوتی، یہ مطلب بہت ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیں گے، توجہ ادھر رکھیں گے تو آپ کی آواز ہمیں آئے گی، ہماری آواز آپ تک پہنچے گی۔ جس مقصد کے لیے آپ نے فون کیا ہے تو وہ مقصد حاصل ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابرش بات کر رہی ہو؟ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ترجمہ: ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے متعلق شک ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@YQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں، اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.